قدیم زمانے کی بات ہے۔ سرسبز پہاڑوں اور نیلگوں جھیلوں کے درمیان ایک عظیم الشان سلطنت آباد تھی جس کا نام نورستان تھا۔ اس سلطنت پر ایک عادل بادشاہ حکمرانی کرتا تھا اور اس کی واحد بیٹی شہزادی زریابہ اپنی خوبصورتی، ذہانت اور بہادری کے باعث پورے ملک میں مشہور تھی۔ لیکن نورستان کے بارے میں ایک پراسرار افسانہ صدیوں سے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کیے ہوئے تھا۔ کہا جاتا تھا کہ گھنے جنگل کے بیچ ایک جادوئی پھول کھلتا ہے جسے دلسمی پھول کہا جاتا ہے۔ اس پھول کی خوشبو میں ایسی طاقت تھی جو کسی بھی بیمار کو شفا دے سکتی تھی، لیکن اس تک پہنچنے والا ہر شخص یا تو واپس نہ آتا یا بدل کر آتا۔ ایک رات محل میں کہرام مچ گیا۔ بادشاہ اچانک ایک عجیب بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ حکیموں اور طبیبوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ تب ایک بوڑھی فقیرنی محل کے دروازے پر آئی اور آہستہ آواز میں بولی، بادشاہ کی جان صرف تلسنی پھول بچا سکتا ہے، مگر یاد رکھو وہ پھول ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ شہزادی زریابہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس جادوئی پھول کی تلاش میں جائے گی۔ دربار کے سب لوگ خوفزدہ تھے، مگر اس کی آنکھوں میں عزم کی چمک تھی۔ رات کی تاریکی میں شہزادی اپنے گھوڑے برق پر سوار ہو کر جنگل کی طرف روانہ ہوئی۔ جیسے ہی وہ جنگل میں داخل ہوئی، ہوا کا شور بڑھنے لگا، درخت سرگوشیاں کرنے لگے اور ہر سایہ کسی خوفناک مخلوق جیسا محسوس ہونے لگا۔ چند ہی لمحوں بعد ایک سیاہ لبادہ اوڑھے سایہ اس کے سامنے نمودار ہوا۔ واپس لوٹ جاؤ شہزادی، وہ گرجدار آواز میں بولا۔ میں اپنے والد کی جان بچانے آئی ہوں، راستہ دو، زریابہ نے تلوار نکالتے ہوئے جواب دیا۔ بڑی مشکل سے شہزادی اس مقام تک پہنچی جہاں چاندنی میں ایک سنہری روشنی جگمگا رہی تھی۔ وہی دلسنی پھول تھا۔ اس کی پتیاں چمکتی ہوئی نیلم جیسی تھیں اور اس سے ایک مدھم سی موسیقی ابھر رہی تھی۔ جیسے ہی شہزادی نے ہاتھ بڑھایا، ایک گونجتی ہوئی آواز آئی۔ وہ سایہ دراصل ایک بدروح تھی جو دلسنی پھول کی حفاظت کرتی تھی۔ اچانک زمین لرزنے لگی، درختوں کی جڑیں سانپوں کی طرح لپکنے لگی اور فضا میں چیخوں کی آواز گونجنے لگی۔ یہ پھول صرف اس کو ملے گا جس کا دل خالص ہو۔ کیا تم قربانی دینے کو تیار ہو؟ اچانک اسے معلوم ہوا کہ اس پھول کی طاقت حاصل کرنے کے لیے اسے اپنی سب سے عزیز چیز قربان کرنی ہوگی۔ اس کے ذہن میں برق کا خیال آیا، اس کا وفادار گھوڑا جو بچپن سے اس کے ساتھ تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ اگر میرے والد کی جان بچ سکتی ہے تو میں ہر قربانی کے لیے تیار ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ ادا کیے، جنگل میں خاموشی چھا گئی۔ دلسنی پھول خود اس کے ہاتھ میں آ گرا۔ ایک روشن روشنی نے پورے جنگل کو منور کر دیا۔ بدروح کا سایہ ختم ہو گیا۔ اصل میں وہ بدروح ایک آزمائش تھی اور قربانی دینے کا عزم ہی اصل شرط تھی۔ شہزادی محل واپس پہنچی۔ جیسے ہی دلسنی پھول کی خوشبو بادشاہ تک پہنچی، اس کی سانسیں بحال ہونے لگیں۔ چند لمحوں میں وہ صحت یاب ہو گیا۔ سلطنت میں خوشیاں منائی گئیں، مگر شہزادی کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی آ چکی تھی۔ اس نے جان لیا تھا کہ اصل طاقت جادو میں نہیں بلکہ نیت اور قربانی میں ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن کے بعد نورستان میں کبھی کوئی اندھیرا نہیں چھایا۔ اور دلسنی پھول؟ وہ آج بھی ہر اس دل میں کھلتا ہے جو خلوص اور بہادری سے بھرا ہو۔